کیا موجودہ حکومت مفاہمت کے بادشاہ کی باکمال صلاحیت کا نتیجہ؟ صدر مملکت بننے کے بعد زرداری سب سے پہلے کہاں گئے؟ پیپلز پارٹی طلسماتی اور کرشماتی صفات کی حامل جماعت ہے۔ اس کے موجودہ قائدین آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو کا اڑنا بچھونا سیاست ہے۔ صدر پاکستان آصف زرداری کے لڑک پن کے کئی دوست رشک کرتے ہوں گے کہ وہ دوسری مرتبہ ملک کی صدارت کی کرسی پر براجمان ہو کر ایوان صدر آباد کر چکے ہیں۔ رشک کرنے والوں میں شاید سندھ کے سابق وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا بھی شامل ہوں، جو 1988 کے انتخابات میں بدین سے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہو کر سندھ کے وزیر داخلہ بن گئے تھے، اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا قومی اسمبلی کی نشست سے جیت کر اسپیکر بنا دی گئی تھیں۔ چند سال کے بعد اس خاندان نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کی اور حالیہ انتخابات میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکے۔ آصف زرداری کے صدارتی الیکشن سے لے کر حلف برداری تک دونوں صاحبزادیاں بختیار آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو موجود رہے، جن سے آصف علی زرداری نے پدرانہ شفقت سے ملاقاتیں کی۔ ان بچوں کی والدہ بے نظیر بھٹو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کے دوران شہید کر دی گئی تھیں۔ صدر مملکت کی حیثیت سے غیر ملکی دوروں اور بیرونی سربراہان مملکت کی آمد کے دوران خاتون اول کی موجودگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ ذمہ داری شہید بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو انجام دیں گی، جو نواب شاہ سے اپنے والد کی سیٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ آصف علی زرداری دوسری بار صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد خصوصی طیارے سے کراچی پہنچے۔ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس سے طیارے نے اڑان بھری اور کراچی کے فیصل ایئر بیس پر لینڈنگ کی تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فلک کج رفتار نے برسوں بعد یہ منظر دیکھا کہ سندھ کے دونوں اعلیٰ ترین عہدیدار گورنر اور وزیر اعلیٰ اسلام آباد سے آنے والے سربراہ مملکت کا استقبال کر رہے تھے۔ تاہم جب سابق وزیر اعظم عمران خان کا استقبال صرف گورنر کیا کرتے تھے، سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، اسی لیے وزیر اعلیٰ استقبال کے موقع پر موجود نہیں ہوتے تھے۔ سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا تعلق بھی حکمران جماعت پی ٹی آئی سے تھا۔ اعلیٰ ترین سرکاری پروٹوکول کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے سب سے پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار جا کر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر سخت ترین سیکیورٹی تھی۔ سندھ پولیس کا اسپیشلائزڈ حفاظتی دستہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ صدر آصف علی زرداری کی سابقہ صدارت کے دوران سندھ پولیس میں SSU کے نام سے خصوصی اور تربیت یافتہ پولیس فورس تیار کی گئی تھی، جس کی تربیت فوجی انداز میں کی گئی ہے اور جس کا علیحدہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ دوسرے دن آصف علی زرداری اپنے سسرالی شہر لاڑکانہ تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنے سسر ذوالفقار علی بھٹو اور اہلیہ بے نظیر بھٹو کے مزارات پر حاضری دی۔ صدر آصف علی زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت اور انتخابات بھی ان کی اس صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ ان کے اچانک فیصلے لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان سمیت وفاقی وزیر داخلہ اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی ملک کو درپیش مشکلات کے پیش نظر تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اربوں ڈالرز کے مقروض ملک کے لیے یہ ایثار حکومتی عہدیداروں اور افسر شاہی کے لیے مشعل راہ ہے۔ شاید یہ قربانی وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بھی مددگار ہو، جو حکومتی اخراجات میں کمی لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔